کہ پاکیزہ رہل پر محفوظ علماء ذویل احترام خصوصیت کے ساتھ شہزادہ نعیم الاولیاء بطور سیدی و سندی آقائی و مولائی سید قسیم اشرف صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، ہم اور آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں کہ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس پوری رونقوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ لائق مبارکباد ہیں اور آپ اور اہل کمیٹی جنہوں نے اتنے بڑے پروگرام کا اہتمام کیا، آپ لوگوں کو یہ موقع میسر کیا کہ آپ اپنی نیکیوں کے نام اعمال میں اضافہ کریں، ساتھ ہی ساتھ حضور پیر طریقت رہبر راہ شریعت کی آمد ہوئی۔ ہم اور آپ جہاں نائبین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر رہے ہیں، وہیں ایک اولاد علی، اولاد غوث اعظم شہزادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارکہ کا دیدار کر رہے ہیں۔ میں بہت لمبی گفتگو کے لیے نہیں کھڑا ہوا ہوں۔ الحمدللہ کمیٹی نے ایک اہتمام کیا ہے، حضور سیدی پیر طریقت رہبر راہ شریعت سید حسن میاں قبلہ کے لیے حضور مجاہد دوران یہ کمیٹی کی طرف سے 50ویں عرس مقدس حضور سید شاہ گھسو شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر یہ ایوان کمیٹی کی طرف سے اور تمام حاضرین کی طرف سے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا جا رہا ہے۔ شاندار نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن دستار بندی، جشن دستار بندی، حضور شہزادہ نعیم الاولیاء، حضور شہزادہ نعیم الاولیاء، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ساتھ ہی ساتھ حضور پیر طریقت کی طرف سے یادگار مزار مقدس کے لیے، درگاہ شریف کے لیے یہ پیش کیا جا رہا ہے۔ حضور پیر طریقت کی طرف سے ساتھ ساتھ یہ حضرت کی طرف سے درگاہ کی یادگار، ساتھ ہی ساتھ شان اعزاز حضور پیر طریقت اور حافظ اقبال صاحب اور حافظ غلام مرتضیٰ صاحبان کو، مدرسین کو ان کی اچھی کارکردگی، ان کی خدمات کے سلے میں حضرت کی طرف سے اور کمیٹی کی طرف سے ان دونوں اساتذہ کو پیش کیا جا رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان نعیم الاولیاء، فیضان نعیم الاولیاء، فیضان مخدوم اشرف، فیضان اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں حضرت، تشریف رکھیں۔ ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیں آپ لوگ۔ کیمرہ والا ہے نا حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کہ منبر نور کی پاکیزہ رہل علماء ذویل احترام، سادات کرام، ساتھ ہی ساتھ شورائے ہندوستان سے منور ہے۔ ابھی آپ سن رہے تھے محترم قاری ذاکر اسماعیلی صاحب قبلہ کو، یہ اپنی زبان میں کہہ رہے تھے کہ ان کے پیزار کہاں رکھے ہیں، ان کے پیزار کہاں رکھے ہیں، میں زمین آپ جان رہے ہیں شہر کانپور کی سرزمین سے آیا ہوا وہ عظیم نعت خواں جو آج نبی کی نعت پڑھنے کی وجہ سے پورے ہندوستان میں پہچانا جا رہا ہے۔ پیدا کانپور میں ہوا ہے لیکن نبی کی نعت کے صدقے میں پورے ہندوستان میں لوگ اسے پہچان رہے ہیں الحمدللہ۔ وہ عظیم شاعر آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے ہونے جا رہا ہے۔ بس دو شعر مجھ سے سن لیں، میں چونکہ مائک پر آ گیا ہوں ہدیہ تشکر کے لیے، تو دو شعر سن لیں کہ شاید نے کہا تھا کہ ان کے پیزار کہاں رکھے ہیں۔
ان کے پیزار کہاں رکھے ہیں؟ میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا، میں زمین کا وہی ٹکڑا ہوتا۔ رب کو منظور تھی ان کی میلاد، ورنہ کوئی نہیں پیدا، رب کو منظور تھی ان کی میلاد ورنہ کوئی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جب بھی آتے ہیں وہی آتے ہیں، جب بھی آتے ہیں وہی آتے ہیں، خواب ان کا نہیں جھوٹا ہوتا، جب بھی آتے ہیں وہی آتے ہیں، خواب ان کا نہیں جھوٹا ہوتا۔ اور جس شعر کے لیے میں نے 3 شعر پڑھ دیے ہیں وہ شعر آخر سن لیجیے۔ کاش سرکار امامت کرتے، کاش سرکار امامت کرتے اور ہم سب کا جنازہ، کاش سرکار امامت کرتے اور ہم سب کا جنازہ ہوتا۔ آئیے اسی نورانی ماحول میں میں دعوت سخن دوں جناب شاعر ہندوستان حضرت حافظ قاری نور علی نور صاحب کو کہ وہ مائک پر تشریف لائیں۔ آئیے ان کا استقبال ہے تکبیر و رسالت سے کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور پیر طریقت، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وبارک علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین کما تحب وترضى یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم سب اس مبارک محفل میں حاضر ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کو اور اس آستانے کو مولا تعالیٰ سلامت رکھے اور یہاں کے فیوز و برکات ہمیشہ جاری و ساری رہیں۔ مدرسے کے جو بھی حلقہ انتظام و انصرام کے لوگ ہیں سب مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے انہیں اس مدرسے کی اور خدمت کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ان کے تمام امور کو آسان فرمائے۔ انشاءاللہ پھر اسی موقع پر حاضری ہوگی، ملاقات ہوگی۔ اس وقت ہم اجازت چاہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو خوب نوازے اور آپ سب سے میری گزارش ہے کہ محفل کا احترام رکھیں، آپ حضرات سب بیٹھے رہیں۔ ہماری صحت ایسی نہیں ہے کہ ہم دیر تک بیٹھ سکیں، اس لیے ہم جا رہے ہیں۔ یہ تو میرا دل نہیں کر رہا ہے، اتنے اچھے اچھے کلام مسلسل آپ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے زور بیان میں اور اضافہ فرمائے، انہیں اور قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائے۔ صحت کی وجہ سے مجھے درمیان محفل میں جانا پڑ رہا ہے، مگر آپ لوگوں سے یہی مجھے امید ہے کہ آپ سب بیٹھے رہیں گے اور کسی طرح کے استقبال و مصافحے کی ضرورت نہیں اس وقت، یہ محفل کے ادب کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے اور یہاں آنا ہم سبوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ مبارک فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔